السلام علیکم، خوش آمدید شبہ کوکنگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہوں گے اور اپنی اپنی جابز میں اپنے اپنے گھر کے مصروفیات میں بیزی ہوں گی، اور میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آج گرمی کا 2-3 دن سے گرمی کافی زیادہ ہے، تو کل ہم نے واپسی پہ ہے جو سا وہ تربوز لیا تھا، اسے آتے ہی فریج میں رکھ دیا تاکہ وہ اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے۔ اور ٹھنڈا ٹھنڈا گرمیوں میں تربوز کھانے کا بہت ہی زیادہ مزہ ہے، اور خاص طور پہ اس کو ناشتے میں کھانے کا زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے یہی سنا ہے کہ فروٹ جب بھی کھائیں اور کوشش کریں کہ خالی پیٹ کھانا چاہیے۔ خالی پیٹ سے مراد یہ کہ کھانے کے فوراً بعد فروٹ نہیں کھانا چاہیے، کھانے سے یا کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ آدھا گھنٹہ پہلے کھانا چاہیے، یا پھر کم از کم 2 گھنٹے بعد کھانا چاہیے۔ خالی پیٹ سے مراد ہمارے یہ تھا، اور یہی ہم نے سنا ہے، اور اسی پہ ہم عمل کرتے ہوئے آج صبح صبح ہم نے تربوز کا ہی ناشتہ کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ گرمی بھی کافی زیادہ، جی یہی چاہ رہا ہے کہ ٹھنڈا ٹھنڈا کچھ ناشتہ کریں۔ اور روز کی روٹین کے مطابق جس طرح کے ہمارے کام کاج ناشتے کے بعد ہم خواتین کے کام کاج شروع ہو جاتے ہیں، ماسوائے ان خواتین کے جو کہ جاب کرتی ہیں یا بھی کسی بھی قسم کی اور مصروفیات میں بیزی ہیں، تو اسی طرح ہم نے بھی گرمیوں کی بیڈ شیٹس نکالی تھیں اور سوچا آج ان کو بچھانا شروع کریں۔ اور لائٹ کلر کی ہی ہم بیڈ شیٹیں گرمیوں میں زیادہ تر یوز کرتے ہیں، جو کہ بہت کھلا کھلا اور بہت اچھا سا ایفیکٹ دیتی ہیں، کول کول سا۔ تو باقی ہمارے گھر کے ہر کونے میں جس طرح دوپٹہ آپ کو نظر آیا، یہ ہمارے گھر کے ہر کونے میں ہمارے دوپٹے لٹک رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر پڑا ہوتا ہے، کوئی ادھر پڑا ہوتا ہے۔ بچپن سے ہمیں امی سے بھی یہی کچھ سننے کو ملتا تھا کہ ہر جگہ تمہارے دوپٹے بکھرے ہوئے ہیں۔ اور ایز یوزول آج بھی ہمارے گھر کے ہر کونے میں میرا ایک یا آدھا دوپٹہ ضرور ہی پڑا ہوتا ہے۔ خیر چھوڑیں، یہ تو روز کے کام ہیں۔ تو بیڈ شیٹیں وغیرہ چینج کی، گھر کی صفائی ستھرائی کے بعد یہ کہ ہمارے دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا، تو ہم کچن میں آ گئے۔ تو دوپہر کے کھانے میں آج ہم ترکی ڈش ادنا کباب بنائیں گے، اور ادنا کباب بنانے کے لیے ہمیں 300 گرام قیمہ چاہیے، 1 عدد ریڈ شملہ مرچ چاہیے جو کہ ترکی شملہ مرچ ہے، 2 عدد گرین چلی چاہیے ہمیں، 1 درمیانے سائز کا پیاز چاہیے، 3 سے 4 جوے لہسن کے چاہیے، 1 ٹیبل سپون کٹی ہوئی سرخ مرچ چاہیے، 1 ٹیبل سپون ہی ہمیں پیپریکا پاؤڈر چاہیے، نمک ہے جون سا وہ ہمیں حسب ذائقہ چاہیے۔ یہ چند انگریڈینٹس کے ساتھ بہت ہی مزے کا یہ کباب بنتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اب ان کی تیاری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جو سے ہے پیازوں کو وہ چاپ کر لیا ہے، اور پیازوں کو چاپ کرنے کے بعد آپ ان کا پانی ڈرین کر دیں، یعنی ان کا پانی نچوڑ دیں۔ اس طرح سے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ پیازوں کا سارا فلیور تو نکل گیا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ اس سے آپ کے کباب بہت ہی اچھے اور بہت ہی زیادہ مزے کے اتنے ہی بنیں گے کہ جتنے آپ پیازوں کے پانی کے سمیت اگر بنائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے کباب ہیں جو مجھ سے وہ ٹوٹ جائیں گے۔ اور اکثر و بیشتر جو کچے قیمے وغیرہ کے کباب اس طرح بنائے جاتے ہیں تو ان کا پانی تھوڑا ڈرین کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے لہسن ہے جو سا وہ لہسن کو بھی چاپ کر لیا ہے، 3 سے 4 تریاں ہمیں چاہیے، جوے چاہیے۔ سبز مرچیں ہیں جو سی یہ بھی ترکی شملہ مرچیں ہی ہیں، یہ اتنی کڑوی نہیں ہوتی لیکن ان کا فلیور ہے جو سا وہ تھوڑا دوسرا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ہاں سرخ والی شملہ مرچ ترکی نہیں ہے تو پھر آپ اس کی جگہ دوسری والی شملہ مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے سبزیوں کو میں سے لہسن کو چاپ کیا، اور اس کو سبز والی شملہ مرچ جو بڑی والی مرچ ہوتی ہے وہ کڑوی نہیں ہوتی ہے، اس کو ہم نے چاپ کر کے قیمے کے اندر شامل کر دیا۔ تو پیازوں کو اور سبزیوں کو آپ چاپر میں بھی چاپ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہاتھ ہی سے کریں۔ اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس فروزن تھی، اگر آپ یہ فریش بھی لے کے آتے تو اس میں تھوڑا بہت پانی ضرور ہی نکلنا تھا۔ تو اس طرح سے آپ ہاتھ کی مدد سے بھی نچوڑ سکتے ہیں، کسی چھلنی میں ڈال کے بھی نچوڑ سکتے ہیں، یا کسی باریک کپڑا کوئی بھی آپ کے گھر میں باریک آپ کا ایکسٹرا صاف دوپٹہ ہے، ململ کا ہے، کریب کا ہے، یا کوئی بھی لون کا دوپٹہ ہے تو اس کے کونے میں بھی تھوڑے سا ڈال کے آپ بڑی آسانی سے نچوڑ سکتے ہیں۔ کوئی اتنا مشکل یہ کام نہیں ہے کہ پانی کس میں ڈرین کریں۔ اسی طرح پیازوں کو بھی ہمارے پاس ململ کا ٹکڑا ہے جس کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، ہر دفعہ دھونے کے بعد استعمال کرنے کے بعد اس کو دھو دیتے ہیں۔ اس میں ہم پیازوں کو ڈال کے ہیں بہت اچھی طرح، ہاتھوں میں سے پیاز کیونکہ نکل رہے تھے تو اس لیے پھر ہم نے ململ کے کپڑے میں یہ دیکھیں ڈال کے تو پیازوں کا جو ایکسٹرا پانی تھا وہ نکال دیا۔ اس طرح پیاز بہت زیادہ یہ دیکھیں اس طرح سے
علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اور اس طرح سے جو کہ قیمہ ہے جو سا وہ ہمارا بڑا اچھا مکس ہوگا، اور پیازوں کی وجہ سے ایک تو بائنڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے، دوسرا پانی نکل جانے کی وجہ سے پیازوں کا جو سے وہ کباب ہمارے ٹوٹیں گے نہیں۔ تو اسی طرح یہ سرخ شملہ مرچ کٹی ہوئی سرخ مرچ جو سی خاص طور پہ عربی یا ترکی لوگ ڈونر میں استعمال کرتے ہیں، اس کی اوریجنل ریسپی میں وہ والی مرچیں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہے وہ ختم تھیں، تو ہم نے ریگولر جو کٹی ہوئی ہمارے پاس سرخ مرچیں تھیں وہ استعمال کر لیں، اور پیپریکا پاؤڈر استعمال کر لیا۔ اور قیمہ اس کے لیے مشین سے اچھی طرح نکلا ہوا باریک قیمہ ہونا چاہیے، اس سے بہت زیادہ اچھے اور فائن کباب بنیں گے۔ ہمارا بھی قیمہ ہے چاپر میں، قیمہ بالکل بھی بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے، مشین میں سے نکلا ہوا ہونا چاہیے۔ اب ہم اس کو اچھی طرح گوندیں گے تاکہ تمام سپائس ہیں اور سبزیوں کا جو فلیور ہے وہ قیمے کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے، اور اچھی طرح گوندنے کے بعد ہم اس کو کم از کم 1 گھنٹے کے لیے پھر فریج میں رکھ دیں گے۔ نارملی اس میں چربی یعنی فیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو لیکن ہم فیٹ کا استعمال اس لیے نہیں کریں گے کہ ایکچولی جو ہمارا قیمہ ہے اس کے اندر قدرتی جون سا وہ قیمہ بنانے والے ہوتے ہیں وہ فیٹ استعمال ضرور کرتے ہیں، ایکسٹرا فیٹ استعمال کرنے سے پھر بہت زیادہ کباب ہے جو سے وہ پھر بھی ٹوٹتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا جو کباب بنا رہے ہیں ترکی ادنا کباب بنا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر نان بھی ہونا چاہیے، تو جلدی جلدی سے پھر ہم نے نان کے لیے آٹا گوندھا۔ ہم نے 500 گرام ہے جو سا وہ میدا لیا ہے، اس کے اندر 1 ٹی اسپون ہے جو سا ہم نے وہ ½ ٹی اسپون ہے بیکنگ سوڈا استعمال کیا ہے، اور نمک حسب ذائقہ استعمال کیا، 2 ٹیبل اسپون ہم نے آئل استعمال کیا ہے، 1 ٹی اسپون ایسٹ استعمال کیا، اور 1 ٹی اسپون شوگر۔ ایسٹ اور شوگر کو ہم نے نیم گرم پانی میں بھگو کے 1 سے 1.5 منٹ رکھا، اور اس کے بعد ہم نے ڈو گوندھ لی، اور ڈو کو ہم نے ریسٹ ہونے کے لیے کم از کم 1.5 گھنٹے کے لیے رکھ لیا، کیونکہ اب ویسے جتنا زیادہ رکھیں گے اتنا اچھی ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم تھوڑا تھا تو اس لیے ہم اسے 1.5 سے 2 گھنٹے ہی رکھیں گے۔ دوسری جانب ہم نے جلدی سے ہے جو سا وہ ادنا کباب کے لیے جو سلاد ہے وہ کاٹ لیا، اس کے لیے آپ کو صرف پیاز ٹماٹر چاہیے اور پودینہ چاہیے، تو پیازوں کو اس طرح سے ہم علیحدہ علیحدہ سلائس کر لیں گے، اور سلائس کرنے کے بعد ان کے اوپر ہم نمک ہے جو سا وہ حسب ذائقہ استعمال کریں گے، 1 سے 2 چٹکی ہے جو سی 1 سے 2 پنچ یا 1 سے 2 چٹکی ہے جو سی وہ ہم اس میں استعمال کریں گے سرخ مرچ کٹی ہوئی، اور 1 ٹیبل اسپون کے لگ بھگ ہم اس میں سرکہ استعمال کریں گے۔ پہلے ہم نے یہ نمک اس میں ڈال دیا، اور ان کو بھی تقریباً ہم اتنی ہی دیر رکھیں گے جتنی دیر ہمارا کھانا تیار ہوگا، اس میں 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، اس میں 1.5 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے۔ اس دوران آپ کے پیاز بہت ہی مزیدار سے اور بہت ہی اچھے سے تیار ہو جائیں گے۔ یہ ہم نے 2 چٹکی کے لگ بھگ اس کے اندر ہے جو سی کٹی ہوئی سرخ مرچ استعمال کی ہے، اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے۔ تو ادنا کباب بنانے کے لیے، کیونکہ ترکیوں کی آپ نے وہ سٹکس دیکھی ہوں گی، وہ اس طرح سے لمبی سی ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ کباب لگاتے ہیں، اور وہ چپٹی ہوتی ہیں، وہ گول بالکل بھی نہیں ہوتی، تو ہمارے پاس وہ لوہے کی سٹک نہیں تھی، تو اس لیے پھر ہم نے سوچا کہ اس طرح سے تیار کر لیتے ہیں، ہم جیسے اور بھی بہت سے ہوں گے جن کے پاس وہ ترکیوں کی سٹکس باربیکیو ادنا کباب والی نہیں ہوں گی۔ اس طرح بازار سے یہ شاشلی کی سٹک ملتی ہیں، اگر گول والی ہیں تو وہ آپ 4 لے لیں، اگر یہ چپٹے والی ہیں تو اس طرح سے 2 لے کے ان کو ٹیپ لگا کے اس طرح سے ایلومینیم فائل کے اوپر ہم انہیں کور کریں گے، اور یہ ہماری بالکل اتنی ہی اسی سائز کی ہیں جو سی وہ سٹک تیار ہو جائیں گی۔ اور یہ گھر میں آپ کی آسانی کے لیے اور ہماری بھی آسانی کے لیے اندر والی سٹک ہیں آپ انہیں دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ جو اوپر سے ایلومینیم فائل ہوگا اس کو اتار کے ہم پھینک دیں گے۔ اس طرح سے ہم تمام سٹکیں جو سی وہ تیار کر لیں گے، اور اس کے بعد ہے جو سا ان کو پھر ہم باربیکیو کر لیں گے۔ اب یہ باربیکیو ہے جو سا وہ کوئلوں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، آپ کی سٹک ایلومینیم کی بالکل بھی خراب نہیں ہوں گی، لیکن دھیان رہے کہ ڈائریکٹ آگ کے اوپر بھی یہ تو خراب نہیں ہوں گی، لیکن آپ کے کباب ہیں جو سے وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ باربیکیو کوئلوں کے اوپر اور اچھی طرح کوئلوں کو دہکا کے کرنا چاہیے، نہیں تو اگر آدھا کوئلے دہکے ہوں تو اس کے اندر سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے، جو گیسز نکلتی ہیں، وہ انسان کی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتی ہیں۔
اس لیے آپ اگر گھروں میں بھی ہے جو سا وہ کوئلے کو دہکاتے ہیں بعض دفعہ باربیکیو ٹچ دینے کے لیے، تو یہ خیال ہونا چاہیے کہ کوئلہ اچھی طرح دہکا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آدھا کوئلہ ہوگا تو اس کے اندر سے جو گیسز نکلیں گی وہ آپ کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوں گی۔ اس طرح سے ہم نے تمام سٹکس ہیں جو سی تیار کر لی، اور ان کے اوپر اس طرح سے ہم قیمہ لگائیں گے اور اس کو دھیرے دھیرے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے پھیلاتے جائیں گے، اور کون اینڈ ہے جو سا وہ کبابوں کا وہ اچھی طرح جڑا ہوا ہونا چاہیے تاکہ آپ کے کباب گرے نہیں۔ اس طرح سے تمام کباب تیار کر کے 2 انگلیوں کی مدد سے اس کے اوپر بڑا خوبصورت سا ڈیزائن جو کہ ان کا ریگولر ڈیزائن ہوتا ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈیزائن کریں گے، اور ایک چپٹا توا لے لیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی فرائی پین ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو ایک چپٹا توا لے کے اس کے اوپر 2 ٹیبل سپون کے لگ بھگ ہم کوکنگ آئل استعمال کریں گے۔ ہم نے سرسوں کا تیل استعمال کیا ہے جو کہ ہم ریگولر کھانے میں استعمال کرتے ہیں، آپ جو استعمال کرتے ہیں وہ کریں۔ پہلے آنچ جون سی ہے وہ ذرا تیز ہونی چاہیے تاکہ توا یا آپ کا جو بھی برتن آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اچھی طرح گرم ہونا چاہیے، اور یہ کباب بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ چپٹے سے ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ ان کو ٹائم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آنچ ہے جون سی وہ تھوڑی درمیانی کر دیں گے، اور گاہے بگاہے آپ دھیان سے کوئی ٹیشو پیپر لے کے یا کوئی ایسا چیز لے کے تو ان کو چینج کرتے رہیں کسی چمٹے کی مدد سے، اور بہت ہی اچھا سا خوبصورت سا کلر دونوں سائڈوں پہ دے۔ بہت جلد تیار ہو جانے والے بہت ہی ذائقے دار اور بہت ہی جوسی یہ کباب تیار ہوں گے، اور تھوڑا سا آئل اس کے اوپر اس طرح سے آپ برش کرتے جائیں۔ لیجیے ناظرین، دیکھیں جب اس طرح سے خوبصورت سا کلر ہے تب آنے لگے تو تب ہم اسے ڈش میں نکال لیں گے، اور یہ جوسی جو اوپر ہوں گے وہ بھی ہم اسی ٹرے میں ڈال لیں گے۔ دوسری جانب ڈو بھی ہماری تقریباً تیار ہو چکی تھی، تب ہم اس کے پیڑے بنائے، اور اس طرح سے ہم نے اس کی روٹی تھوڑی سی نان کے لیے بیلی چھوٹی سی، اور نان کے بیک سائڈ پہ ہے جو سا وہ ہم نے تھوڑا سا پانی لگایا، اور پانی والی سائڈ توے کے اوپر رکھیں گے اور اس کو تھوڑا سا چسپاں کر کے تھوڑا سا پریس کر کے تاکہ وہ جوٹ جائے، تو اس کے بعد ہم کانٹے کی مدد سے اس کے اوپر نشان ڈالیں گے، اور پھر جب اس کے اوپر اس طرح سے ببل آنے لگے تو تب ہم اس کو الٹا توا کر کے اس طرح سے خوبصورت سے نان تیار کر لیں گے جو گولڈن سا کلر آ جائے گا۔ وہی پیاز جو ہم نے سرکہ ڈال کے پہلے رکھے تھے، سائڈ پہ ٹماٹر اور پودینہ بھی کاٹ لیا تھا، اس طرح سے زیادہ سارے نان کے اوپر رکھیں گے۔ یہ ہم بالکل آپ کو اوریجنل ترکی طریقے سے بتا رہے ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے کہ جیسے آپ کھانا چاہیں کیونکہ کھانا آپ کا ہے۔ اس طرح سے اوپر ادنا کباب رکھیں گے، اور کباب ہم آپ کے سامنے اتار رہے ہیں، سیخوں سے بڑی آسانی سے اتر رہے ہیں، اور بہت ہی مزے کے کباب ہیں۔ یہ ہم نے ساتھ میں سوس تیار کی ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی جلد آپ کو شیئر کریں گے۔ وائٹ سوس ہے جو سی، اور سائڈوں پہ اس طرح زیادہ سارا سلاد رکھ کے آپ پیش کریں، بہت ہی مزیدار یہ کھانا ہے، آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوسری بات یہ کہ آج دن کافی لمبا ہے، اب گرمیوں کے دن لمبے آتے جا رہے ہیں تو کچھ کام ایکسٹرا بھی کرنے کو نہیں چاہتا، اور ہمیں سلائی کا کافی ہی زیادہ شوق ہے، بٹ ہمیں سلائی آتی نہیں تو ہم نے جب گرمیوں کے کپڑے نکالے اور ساتھ میں بیڈ شیٹیں وغیرہ نکالی تو تب ہمارے پاس یہ 2 دوپٹے تھے جو کہ بالکل نئے ان ٹچ پڑے ہوئے تھے، جو لون ہی کے تھے اور تھوڑی اچھی والی لون کے تھے، یعنی مقصد یہ اچھی والی لون سے کہ تھوڑی جس کی شرٹ بن سکتی تھی، تھوڑے موٹے تھے، کیونکہ آج کل جو دوپٹے آتے ہیں وہ بہت زیادہ باریک ہوتے ہیں، یا شفون کے ہوتے ہیں یا کریپ کے ہوتے ہیں، یا اس طرح کا ہوتا ہے کہ بہت وہ باریک کپڑا ہوتا ہے جس کی قمیض نہیں بن سکتی۔ تو یہ اتحاد والوں کی لون تھی، تو ہم نے سوچا جلدی سے اتحاد والے جو تو پاکستانی ڈریسز پہنتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا، تو کیونکہ یہ کافی پہلے کے تقریباً کم از کم 6-7 سال پرانے دوپٹے ہیں، تو ایسے ہی پڑے ہوئے تھے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان کے اپنا شاہکار ماسٹر پیس تیار کیا جائے۔ ہمیں سلائی بالکل بھی نہیں آتی، ہم نے بنے ہوئے ہم ماسٹر ضرور ہیں لیکن یہ کہ ہمیں سلائی بالکل نہیں آتی ہے، بس تھوڑا بہت گزارا کرنا آتا ہے، تو اس لیے ہم نے سوچا کیوں نہ اس کی رف پہننے کے لیے، کام کاج کے دوران پہننے کے لیے قمیض ہے جو سی وہ تیار کی جائے۔ تو اس طرح سے ہم نے آپ کے سامنے قمیض کی، جن کو ہماری طرح نہیں آتی وہ تھوڑا بہت سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایکسٹرا کپڑا ہے جو سا وہ ہم نے کاٹ دیا قمیض کا۔ یہ سوٹ ہمیں بہت پسند تھے، یہ اس لیے کہ ایسے سوٹ تھے کہ نہ ان کے اوپر بور آئی، نہ ان کے اوپر ان کا کلر فیڈ ہوا، نہ کچھ ہوا، بہت ہی خوبصورت کلر، جتنی دیر ہم نے استعمال کیا اتنی دیر چلے،
اور یہ کہ جس کپڑے کے اوپر بور آ جائے وہ کپڑا وہ بیڈ شیٹ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں، اس لیے کہ اس کے اوپر لیٹنے سے یا اس کو پہننے سے ایسے لگتا ہے جیسے جسم پہ بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا وہم ہے یا جو بھی ہے، شاید ہم جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو بور والے کپڑے بالکل بھی نہیں پسند ہوتے ہوں گے۔ اس طرح سے ہم نے کندھوں کی کٹنگ کی، اب ہم سائڈ والی جو سے فٹنگ کی ہے اس کی نشان لگا رہے ہیں قمیض کے۔ تو اس طرح کرتے کرتے ہم نے تقریباً سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے آج سوچا تھا یہ قمیض سینی ہے، 2 قمیضیں ہیں، 2 دوپٹے تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک قمیض آج ہم کمپلیٹ کریں گے اور وہی قمیض صبح پہنیں گے۔ تو اس طرح سے ہم نے قمیض جلدی جلدی کاٹ لی، اور ہم جتنے اناڑی ہیں اتنی ہم نے جلدی قمیض اس لیے سی ہے کہ نہ ہم نے کوئی گلے کی ڈیزائننگ کی اس کی، اور نہ ہی ہم نے کوئی ایکسٹرا ڈیزائن کیا، سادی سی قمیض کاٹی ہے ہم نے۔ اور گلے کے لیے ایون کہ ہمارے پاس وہ اسٹچ بکرم ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی کاغذ، کچھ بھی نہیں، ہم نے ایسے ہی ٹیڑھا میڑھا سا بس گلا بنا لیا، بازو بھی ایسے ہی بنا لیے۔ تو یہ تو انسان کے دل کی بات ہے، ہمیں سلائی کا اتنا شوق ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے ہم مشین چلاتے رہیں لیکن یہ کہ اتنا کام نہیں ہوتا، بس دل کیا تھا آج تو ہم نے یہ قمیض سی لی، تو پھر دیکھیے گا کہ ہماری قمیض کیسی تیار ہوتی ہے۔ آج کل گرمیاں بہت زیادہ شروع ہو گئی ہوئی ہیں پاکستان میں، تو اور بھی بہت زیادہ گرمی ہے، اور بھی بہت سے مختلف ممالک میں ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں پہ لائٹ بہت زیادہ جاتی ہے، تو بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی سارے مسئلے مسائل وہاں کے دور کرے، اور باقی بھی دنیا سے یہ وبا جلدی جلدی ختم کرے، اور سب لوگ دوبارہ سے اپنی نارمل زندگی شروع کریں، اور اپنی زندگی کے کام کاج شروع کریں۔ بچے کافی زیادہ خوش ہیں کچھ پاکستان میں، کیونکہ جو بغیر امتحان کے اگلی کلاسوں میں جا رہے ہیں، یہ ان کی زندگی کے گولڈن ایئر ہوں گے کہ جب وہ بغیر پیپر دیے ہوئے آگے گئے ہیں، اور ہماری زندگی میں سچ ہم پیٹتے ہیں کوئی بھی ایسا سال نہیں آیا تھا کہ ہم بغیر ایگزام دیے۔ ایگزام کی بات سے ہمیں یہ بات یاد آئی کہ ہم ویسے بچپن میں ہمیشہ جب بھی پیپر دیتے تھے تو ہمیں پڑھائی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ہم ہر ایگزام میں بیمار ضرور ہو جاتے تھے، خام خواہ ٹینشن اتنی زیادہ آ جاتی تھی۔ ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، جب وہ سنیں گے تو بالکل ان کو بھی ایسے لگے گا جیسے کہ وہ بھی ایسے ہوتے ہوں گے اور انہیں وہ وقت یاد آتا ہوگا۔ آج بھی ہم کسی بھی قسم کا کوئی ایگزام دینے لگیں، کوئی کام کرنے جانے لگیں، تو آج بھی ہمارے اوپر ویسی ہی ٹینشن ہو جاتی ہوتی ہے کہ خدا جانے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہی ساری ٹینشن ہو جاتی ہیں۔ تو جلدی جلدی ہم نے اس طرح سے سلائی شروع کر دی ہے، اور بس یہ کہ مشین ہمیں شوق ہے کہ ہم چلاتے جائیں۔ یہ ہم نے بازو تیار کی ہیں جو کہ جن کو سلائی آتی ہوگی وہ ہمیں بہت زیادہ برا بھلا کہتے ہوں گے کہ ہاں ہم نے کس طرح سے کوئی ترتیب نہیں دی، کچھ خیال نہیں رکھا، بس جلدی جلدی سے بازو ٹیڑھے میڑھے سے کاٹے، اور ویسے بھی بازو کاٹنے ہمیں زیادہ تر بھول ہی چکے تھے، بس ہم نے اندازے سے ہی ان کی شیپ شوپ دی ہے، اتنے صحیح نہیں کٹے۔ لیکن یہ کہ ہم نے یہ رف پہنی ہے قمیض، کیونکہ گرمیوں میں کھلے کھلے کپڑے، خاص طور پہ صبح صبح نماز کے ٹائم اتنی گرمی ہوتی ہے، تو رات والے کپڑوں میں ہم کبھی بھی نماز نہیں پڑھتے، تو نماز کے لیے ہم نے ہمیشہ کپڑے علیحدہ رکھے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس وقت یہ ہلکی سی قمیض پہن کے اور آپ نماز وغیرہ یا کوئی بھی کام کاج رف کر رہے ہیں، گرمیوں میں ڈھیلے ڈھالے کھلے کھلے کپڑے اچھے لگتے ہیں، اس لیے پھر ہم نے یہ بہت رفلی سی کھلی سی قمیض سی ہے۔ اور ہم اتنی سپیڈ سے سی رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم نے یہ 1 گھنٹے کے اندر سینی ہے، اور ہم نے 1 گھنٹے کے اندر ہی قمیض سی ہے۔ ان کے کلر آج بھی اتنے فریش اور اتنے خوبصورت ہیں، میں بھی ویڈیو میں آپ کو اتنے اچھے کلر نہ نظر آ رہے ہوں، لیکن حقیقت میں اتنے ہی برائٹ کلر ہیں کہ دیکھ کے مزہ آ جاتا ہے، آنکھیں فریش ہو جاتی ہیں فریش ہو جاتی ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی میں کوشش کیا کریں کہ لائٹ کھانے کھایا کریں، لائٹ ڈریسنگ کیا کریں، گھر کا ماحول ہے جون سا، وہ ماحول سے مراد ہے انوائرمنٹ جو ہمارا کریٹ کیا ہوتا ہے، پردے ہوتے ہیں، بیڈ شیٹس وغیرہ ہوتی ہیں، کھانے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ ذرا لائٹ استعمال کرنے چاہیے، جو کہ وہ طبیعت پہ بھاری پن نہیں پیدا ہونے دیتے، اور بہت بندہ فریش رہتا ہے۔ اور کپڑوں میں بھی اور ان چیزوں میں بھی سلیکشن ہے جون سی وہ ایسے ہی کرنی چاہیے۔
آج ہم اپنے گارڈن میں بالکل بھی نہیں گئے نیچے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور ہمارا بالکل بھی من نہیں تھا باہر جانے کا، لیکن میاں صاحب کہہ رہے ہیں پودے کافی بڑے ہو رہے ہیں اب تو وہاں پہ ہم نے اس کی کوکمبر کی بھی بیلیں لا کے لگائی ہیں. خیر ہم تو نیچے نہیں تھے گئے، لیکن یہ کہ کوکمبر کی بیلیں لگائی ہیں اور سلاد وہاں پہ لگایا ہے، یعنی گارڈن میں کافی زیادہ رونق ہو گیا ہے. کل کو انشاءاللہ جائیں گے ہم، آپ کو پھر دکھائیں گے کہ گارڈن کس طرح سے تیار ہو چکا ہے. جو ہمارے بالکونی کا تھا وہ تو ہم نے کل آپ کو دکھایا تھا. ماشاءاللہ سے فریز کافی زیادہ لگ رہی ہیں اور کافی جلدی گرو بھی کر رہی ہیں. جو میتھی ہم نے لگائی تھی وہ بھی کافی گرو کر رہی ہے. قمیض ہماری سل چکی، قمیض آپ نے دیکھ لی کہ کیسی سلی. تو اب ہمارا دل چاہ رہا تھا کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا کھائیں، تو سوچا کیوں نہ فالودہ بنایا جائے. تو ہم نے مینگو فلودہ بنانے کا ارادہ کیا. اس کے لیے ہمیں 2 ٹی اسپون ہے جو سی وہ تخم لنگا چاہیے، ریڈ سرپ کوئی سا بھی چاہیے، مینگو چاہیے، ہمیں تھوڑا سا پستہ چاہیے ڈیکوریشن کے لیے، اور دودھ ہے جو سا وہ چاہیے. اور یہ والی جو سی نوڈلز ہیں یہ ہم نے چائنیز دکان سے لی ہیں. یہ رائس نوڈل ہیں وہ لیں گے. اور سب سے پہلے ہم یہ تخم لنگا کو نارمل پانی کے اندر، ٹھنڈے پانی کے اندر نہیں، نارمل پانی کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کر تو انہیں رکھ دیں گے. یہ بہت جلدی رائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تقریباً آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے اندر یہ پوری اچھی طرح رائز ہو چکی ہیں. اسی دوران ہم نے پانی ہے جو سا وہ سائڈ پہ رکھا ہوا تھا ابلنے کے لیے، تو تھوڑی سی پیکٹ کے اندر سے ہم نے رائس نوڈل نکال لی اور اس میں اس کو ابلتے پانی میں ڈال دیا. دوسری جانب ہے جو سا ایک بڑا بول لے کے اس کے اندر ہم نے نارمل پانی لے کے اس کے اندر ہم نے یہ برف کی کیوبز ڈال دی، تاکہ جو ہم نکالیں تو وہ اچھی طرح ہے یہ جو سی نوڈلز ہیں وہ ٹھنڈی ہو جائیں. نوڈلز ہماری ابل چکی ہیں، پستہ ہم چاپ کر چکے ہیں، اور یہ جو سا ہے تخم لنگا وہ بھی پوری طرح پھول چکا ہے، اور مینگو ہے جو سا وہ ہم نے چاپ کر لیا ہے. اس طرح سے اب ہم اس کی اسمبلی کریں گے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور مزیدار ہوگی. اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم تخم لنگا شامل کریں گے. یہ ہم نے اس کے اوپر تخم لنگا شامل کیا. آپ اپنی مرضی سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں، یا اپنی مرضی سے آپ اسے بول میں بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ. اس کے بعد ہیں جو سا ہم اس کے اوپر ہے جو سی وہ نوڈل شامل کریں گے. نوڈلز آپ یہ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن پھر وہ بہت لمبا پروسیس ہو جاتا ہے. لیکن کبھی ٹائم ملا تو ہم ضرور آپ کو بتائیں گے کہ نوڈلز کیسے تیار کی جاتی ہیں. گھر میں کارن سٹارچ کی مدد سے آپ یہ، یا کارن فلور کی مدد سے آپ گھر میں بڑی آسانی سے تیار کر سکتے ہیں. نوڈلز شامل کرنے کے بعد ہم ریڈ سرپ استعمال کریں گے. ہم اس میں روح افزا کا استعمال کر رہے ہیں. آپ اس کی جگہ اسٹرابری کا یا کوئی بھی سرخ والا سرپ ہے جو سا وہ استعمال کر سکتے ہیں. دودھ ہم نے سمپل رکھا ہے، ہم نے نارمل کچھ اس میں نہیں استعمال کیا، ہم ویسے فل کریم ہے. لیکن زیادہ تر لوگ ہیں جو سے وہ جو سے اس میں الائچی کھویا وغیرہ ڈال کے اور بھی زیادہ اسے ڈیلیشیس بنا سکتے ہیں. آپ بھی اور لوگ بھی بناتے ہیں، لیکن ہم نے فل کریم دودھ لیا ہے. اس کے بعد ہم نے ونیلا آئس کریم کے اس کے اوپر ڈالے ہیں، بالز بنا کے ڈالے ہیں. آپ اس کی جگہ مینگو آئس کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر دودھ شامل کیا، تھوڑا سا مینگو کے چنکس شامل کریں گے اور پستہ شامل کر کے ہمارا یہ ٹھنڈا ٹھنڈا مینگو فلودہ تیار ہے. اور اسی مینگو فلودہ کے ٹھنڈا ٹھنڈا کھانے کے ساتھ ہی ہماری آج کا ٹائم ختم ہوتا ہے، اور کل تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تو کیسا لگا آج کا ہمارا ولاگ، آپ کو کیسی لگی ہماری شرٹ تیار کی ہوئی، اور کیسا رہا یہ آج کا ادنا کباب کی اوریجنل ریسپی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور یہ بہت ہی ڈیلیشیس ہوتی ہے. اسی طرح گرمیوں میں ٹھنڈا ٹھنڈا یہ فلودہ بنائیں، کچھ بھی چیز بنائیں. ہمیں اجازت دیں، نیکسٹ ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ.